الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی بات سننے کے لیے دین کی فکر لے کر کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج کے دور میں دین کے معاملے میں فکر کرنا بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ فکر رکھنا دل میں، دماغ میں کہ کیسے لوگ نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ایمان پر محنت کرنے والے بنے، ایمان بچانے والے بنے، ایمان کو بچا کے آخرت میں جانے والے بنے، اپنے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اسٹیٹ والوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے فکر کرنا، محنت کرنا بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ آج تو ایسے حالات ہیں کہ لوگ اپنی فکر نہیں کرتے، دنیا کمانے کی دوڑ ہے، بھاگم بھاگ، اس کی فکر، اس کی محنت، اس کے لیے وقت ہے، دینی معاملات میں اپنے لیے بھی فکر نہیں کرتے۔ اتنا دین سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں۔ قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ بلانے والا نیک عمل بھی کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو ایسا نہیں کہ آپ خالی دوسروں کو بلائیں اور خود نماز بھی نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سب اللہ نے کلیئر کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ایسا عمل کرنے والا، ایسا کام کرنے والا بہت اچھا ہے، اور وہ آدمی خود بھی عمل کرتا ہو اور اپنے آپ کو ایک معمولی سا اللہ کا بندہ سمجھتا ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دو دن ہم نماز پڑھ دیے تو معمولی بن کے پھرنے لگے، ایسا نہیں، عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر نہیں ہو۔ تو خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فکر کرنی ہے۔ دوسروں کو کہے، خود عمل نہ کرے، یہ ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ خود عمل کر رہا ہے لیکن دوسرے کے بارے میں فکر نہیں کرتا، یہ بھی بربادی ہے۔ دوسرے کے لیے بھی محنت کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، تو یہ بھی چاہت ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی بھی، ہمارا پڑوسی بھی، ہماری بہن بھی، ہماری ماں، ہمارے باپ، یہ بھی جنت میں جانے والے بنے۔ تو یہ فکر کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا یہ جملہ ہے لیکن دین اور دنیا سب کی طرف بھلائی والا معاملہ کرنے کا اشارہ ہے اس کے اندر۔ خالی دنیا کے واسطے نہیں ہے کہ دنیا ہم کو اتنا مل گیا تو ہمارے بھائی کی بھی اتنا مل جائے۔ دین اور دنیا دونوں کے لیے فکر کرنی ہے کہ ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی بھی جائے، یہ بھی چاہت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اگر دنیا میں اچھا سے سکون سے ہیں، 3 وقت کھا پی رہے ہیں، تو ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھی اچھا سے سکون سے رہے، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کھاتے رہیں وہ بھوکے مرے، ایسی سوچ، ایسے خیال نہیں ہونا چاہیے۔
دینی اعتبار سے یہ بھی ہم جیسے فکر کرتے ہیں کہ ہم نمازی بنیں، دیندار بنیں، ہمارے بچے اچھے رہیں، تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بستی والوں کے لیے بھی ہماری سوچ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ یہ بھی دیندار بنیں، اس کے بچے بھی مسجد کو آباد کرنے والے بنیں، ایسی سوچ رہنی چاہیے۔ ہم کو سوچنے میں کیا جاتا ہے بھائی، کیا نقصان ہے؟ ہم اچھا خیال رکھیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ اس کے پاس کم ہونے لگا تو ثواب دینا بند کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر لینے والی عادت ہونی چاہیے، ہماری سوچ صحیح ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم اپنا بھی عمل صحیح کریں، درست کریں، پھر دوسروں کے لیے بھی کریں اور صحیح ڈھنگ سے سیکھیں۔ سیکھ کے عمل کرنے میں ثواب ہے۔ عربی مقولہ ہے، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے بغیر پھل کے درخت۔ علم ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہی آم کا پیڑ ہے لیکن پھل اس میں نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ اور عربی مقولہ ہے، والعمل بلا علم، کہ عمل کرنا بغیر علم کے ضلال، گمراہی ہے، گمراہ ہوتا آدمی۔ علم نہیں ہے، اٹھ پٹانگ عمل کر رہا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ایسا ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا ہے صحیح ڈھنگ سے۔ بغیر علم کے عمل کریں گے کچھ غلط ہو جائے گا اور ہم اس کو صحیح سمجھتے رہیں گے اور ویسے ہی سمجھتے کرتے مر جائیں گے اور ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں معلوم نہیں ہے، اٹھ پٹانگ وضو بنا رہا ہے اپنی مرضی سے، ہاتھ منہ دھویا، پاؤں دھویا اور آ گیا، سیکھا نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فرض کتنے ہیں۔ اور نماز پڑھے 70 سال ہو 80 سال پڑھے تو نماز ہوگی کیا؟ سر کے مسا کرنا چھٹ گیا نہیں تو وضو تو ہوئی بھی نہیں۔ یہ 70 سال کی نمازی ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ بغیر علم کے عمل کرنا گمراہی ہے۔ والعمل والعلم کمال، عمل بھی کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ علم بھی ہو، صحیح مسئلہ جانتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو، یہ کمال ہے۔ درجہ پائے گا، ثواب ملے گا، گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں ادھر ادھر۔ علم حاصل بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کے لیے فکر بھی کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اللہ والے جو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں سب بھوکے پیاسے مر جائیں۔ فکر، احساس ایک دم بیدار کرنے کے لیے دل میں کہ یار گھر بار بیوی بچوں کو سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، صحیح ڈھنگ سے محنت سے سیکھیں، ٹائم برباد نہ کریں۔ ہم سب چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں بھی آگے ٹائم پاس کریں گے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو صحیح ڈھنگ سے محنت کر کے، کوشش کر کے، جتنے بھی نماز میں فرض ہیں، واجبات ہیں، سنت ہے، سورہ پڑھنا ہے، جو اتحیات ہے، درود شریف ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ڈھنگ سے یاد کریں۔ قرآن شریف صحیح طریقے سے پڑھیں، غلط سلط طریقہ سے پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ قرآن شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں صحیح ڈھنگ سے پڑھیں۔ قرآن شریف کے بہت سارے ایسے ہیں جگہ جہاں غلط پڑھنے سے نماز بالکل ختم ہو جاتی ہے، نماز کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے۔ بزرگان دین اسی لیے محنت سے نکالتے ہیں کہ وہاں جا کے سیکھے گا بھی اور دوسروں کو کہے گا بھی، سیکھ کے گھر میں آ جائے گا تو عمل بھی کرے گا۔ وہاں بھی عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے، پریکٹس بھی ہوتے رہے گا، سیکھتا بھی رہے گا۔ اور صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کے بعد گھر بار جو چھوڑ کے گیا ہے نا، اس کی فکر رہے گی دین کی، کہ ہاں ہم نے بھی
دین سیکھنے کے لیے قربانی دیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، ٹائم نکالا ہے، گھر بار چھوڑا ہے۔ ہم لوگ تو یہ 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینہ کے لیے آتے ہیں، سیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نکلتے تھے تو واپس آنے کے لیے نہیں، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسے مقبول بندے ہیں کہ ہم لوگ 3 دن کے لیے نکلتے ہیں تو 3 دن کے بعد واپس آنا ہے بول کے نکلتے ہیں، 40 دن کے لیے نکلتے ہیں، جا کے سیکھیں گے قرآن حدیث دین مسئلہ مسائل، اور واپس آ جائیں گے 40 دن میں۔ صحابہ کرام واپس آ جائیں گے بول کے نکلتے ہی نہیں تھے کبھی بھی، جب بھی نکلے تو گئے بس، اللہ ہی بہتر جانتا ہے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ اصل کام کرتے تھے۔ ہم لوگ کمزور ہیں ایمانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار، سب اعتبار سے ہم لوگ کمزور ہیں، تو ان کی نقل اتارتے ہیں بس۔ نقل اتارنے سے بھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کے پاس، اسی میں اللہ نواز دیتا ہے۔ ایسا ہوا ہے اور ہوگا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے، فرعون لایا تھا ساری دنیا سے بلا کے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جادوگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی جیسا لباس پہن لیے تھے، لباس۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادوگروں کو پتہ رہتا ہے غلیظ رہیں گے، ناپاک رہیں گے، گھر پر سب حرام سرام، سب جھوٹ موٹ، سب جتنی بھی خباثت ہے، جتنی بھی گندی حرکتیں ہیں، سارا وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو یار صاف شفاف، حسین و جمیل، خوبصورت، مزین، شکل صورت، نور ٹپک رہا ہے چہرے سے، یہ تو جادوگر نہیں ہو سکتا۔ جادوگر دیکھتے ہی سمجھ گئے، لیکن اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لباس موسیٰ علیہ السلام جیسے پہن لیا، بس مقابلہ کیا پیسے کے لالچ میں۔ فرعون نے کہا تھا پیسہ دیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، یہ کر دیں گے، تم کو بہت کچھ دیں گے، پیسے کے لالچ میں مقابلہ کیے۔ جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا، لکڑی رسی کچھ بھی پھینکے میدان میں، سانپ بن کے دوڑنے لگا، بڑے بڑے ایک دم، پورا میدان بھرا ہوا ہے، آدمی ہے اسفیر چاروں طرف۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کے پاس جو لکڑی ہے، عصا جس کو آپ پکڑ کے کھڑا ہیں، اس کو پھینک دیجئے میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ڈال دیے لکڑی، ڈالے تو اتنا بڑا سانپ بنا کہ ایک بار ایسے سانس لیا تو جادوگروں کو بنائے ہوا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو سانپ دکھ رہا تھا، سب موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی نکل گیا ایک ہی بار میں، سب اندر چلا گیا۔ تو جادوگر لوگ میدان ہی میں سجدے میں چلے گئے اور کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم پروردگار عالم پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ایک دم انہوں نے کلیئر کیا، گیم کھیلا نہیں، ایک دم کلیئر کر دیا کہ اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یہ جادو نہیں ہوتا ایسا، یہ تو نبی کا کام ہے۔ اگر جادوگر لوگ صرف اتنا کہہ دیتے کہ ہم رب پر ایمان لائے تو پھر ان کو اور مستی چڑھتا تھا، یہ رب تو ہم ہی ہیں، اور کون ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کلیئر کیا جادوگروں نے کہ رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے اس پر ایمان لائے ہیں، تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ پھر ان کو یہ نہیں مانتے ہیں، تب دھمکی دینے لگا۔ ان کو جو ہدایت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت اپنانے کی وجہ سے، ان کی عظمت، جادوگر ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت لباس دیکھا تو ان کی عظمت کے قائل ہو گئے جادوگر، اور ان کے جیسا لباس پہن لیے۔ تو وہ لوگ کوئی ایمان والے تو نہیں تھے اس وقت، نقل اتارے تھے صرف شکل لباس پہن کے، تو نقل اتارنے پہ ان کو کامیابی مل گئی۔ اور ایمان کچھ ڈپلیکیٹ ڈاماڈول ہمارے تمہارے جیسا ایمان نہیں، ایمان ایسا لایا ہے، ایمان لاتے ہی چیلنج کر دیا۔ جب یہ لوگ ایمان لائے نہیں جادوگر لوگ، تو فرعون کہنے لگا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تم سب کو میں سولی میں لٹکاؤں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تم جو سب کے سب یہاں ایمان لائے ہو، یہ تمہاری چال بازی ہے، یہ موسیٰ تمہارا گرو گھنٹال ہے،
اسی نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تم ہمارے پاس سازش کر رہے ہو، تم سب کو ابھی سزا دیتا ہوں، سیدھا ہاتھ اور باواں پاؤں کاٹیں گے اور تم سب کو سولی میں لٹکائیں گے، ایسا کہنے لگا فرعون۔ تو جادوگر نے، جو جادوگر تھے پہلے، اب مسلمان ہوئے، ان لوگوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز تم کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم نے دیکھ لیا جو نشانی، جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، ہم اسی کو ترجیح دیں گے، ہم تم کو ہرگز ترجیح دینے والے نہیں ہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ایک اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے، چاہے اس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، آگ میں جلا دو، سولی میں لٹکا دو، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اتنا زبردست ایمان تھا ان کا، اتنا مضبوط ہو گیا۔ 1-2 منٹ پہلے یہ لوگ کافر تھے، جادوگر تھے، نقل اتارنے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے نقل اتارنے کی وجہ سے اتنا بڑا ایماندار بنے، وقت 1-2 منٹ کے بعد یہ لوگ ولی بن گئے، 1-2 منٹ کے بعد ولی بن گئے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، جان دینے کی چیلنج لگا دیا کہ تم مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دو، قیمہ بنا دو، آگ میں جلا دو، سولی میں لٹکا دو، تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا ہے ہمارے پاس کسی کے پاس؟ تو کیسے ان کو اتنا جلدی کامیابی ملی؟ نقل اتارنے کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ بھی نقل کر رہے ہیں، لیکن صحیح ڈھنگ سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ سے محبت والا کریں۔ اللہ سے محبت ہو تو نیک عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو فجر کی اذان سن کے کھاٹ میں آپ کروٹیں نہیں بدلیں گے، چادر نہیں تان کے سوئیں گے، اذان کی آواز آئے گی تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو گھر میں اٹھانا پڑے گا، الارم بھی لگانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے محبت ہو، فجر کی اذان سن کے کروٹیں نہیں بدلیں گے، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر محبت نہ ہو تو پھر مسلتے رہیں گے، اٹھانا بھی پڑے گا، الارم بھی لگانا پڑے گا، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہیں۔ اللہ سے محبت ہو جانے کے بعد نیک عمل کرنے کے ایک ذوق، جذبہ، شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو زبردستی ٹھیل کے ڈھکیل کے، اور کتنا دن بھی جائے گا محنت کرنے، 3 دن 40 دن 4 مہینہ وہیں کے وہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت کا اندازہ ایسے لگے گا کہ آپ اللہ کا نام کتنے بار لیتے ہیں، اللہ کے نام کی تسبیح کتنا پڑھتے ہیں، ذکر کتنا کرتے ہیں۔ آدمی کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کا نام، اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم کو اور آپ کو اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عقیدت ہے، تو ذکر کیا کریں، پابندی سے، خود بخود کریں، کچھ کام بھی کرتے رہیں، چلتے رہیں، پھرتے رہیں، پھر بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ اس کو لینے کے لیے اسپیشل سے بیٹھنا، کچھ کرنا نہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ بہتر اب یہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمیشہ پڑھتے رہا کریں، ہر وقت زبان سے پڑھنا ہے۔ زبان سے تو آپ کچھ کام کریں گے نہیں، ہاتھ سے کریں گے، اس لیے تسبیح، ذکر پڑھ کرنا، اللہ کا نام لینا اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، فإنہ خالقکم، وجہ بتایا کیوں کریں بھائی اللہ سے محبت، فإنہ خالقکم، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے وجود دیا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی یہاں تھا؟ کوئی تھا؟ کسی کا نام و نشان 100 سال کے بعد رہے گا؟ تو جس کے پاس سے ہم آئے ہیں، کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے کئی قسم کی مخلوق بنایا، پیدا کیا۔ ان ساری مخلوق میں جو سب سے افضل تھا انسان، اس میں ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس کی مہربانی ہے۔ ہم نے کوئی ریکویسٹ، کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا اس کے پاس کہ اللہ جب تم مجھے پیدا کرنا تو انسان بنانا، لکھا تھا کیا کسی نے؟ کوئی عرضی لکھا تھا؟ وہ بھی اس کے کرم دیکھو، فضل دیکھو کہ انسان بنایا،
پھر اس میں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ڈھیر چمبار کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، گھنٹہ ہلاتے رہتے ادھر جا کے، ہے نہیں اس کا کرم؟ کیا ہم لوگ چٹھی لکھ کے دیے تھے اللہ کو کہ اللہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، نہیں تو مندر میں جا کے گھنٹہ ہلانا پڑے گا، کچھ لکھے تھے کیا؟ اس کی کرم ہی کرم ہے، اس کی عطا ہی عطا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا، پہلے بھی پیدا کر سکتا تھا، نوح علیہ السلام آئے تھے ان کی قوم میں پیدا کر دیتا، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، جو امتیوں کا بادشاہ ہے۔ یہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کا ہیڈ یہ امت ہے، تو اتنا اللہ کی طرف سے عطا ہے، کرم ہے، فضل ہے، اور ہم اس میں اللہ کی احسان نہ مانیں، اس کی عبادت نہ کریں، اس کا شکریہ ادا نہ کریں، تو پھر ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا بدمعاش کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ عصر کے بعد فرشتہ تبدیل ہوتا ہے، صبح میں جو فجر بعد آئے تھے فرشتے دنیا میں ڈیوٹی دینے اپنا، وہ لوگ ابھی جا رہے ہیں، اور ابھی دوسرے فرشتے آ رہے ہیں، صبح میں فجر کے بعد وہ لوگ چلے جائیں گے، تو فرشتے چینج ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھا کریں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی ہو، کلمہ بھی پڑھیں، جو بھی پڑھیں اللہ کا نام لیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، معمول سے 9 پر 9 نامہ مشہور ہیں، لیکن اللہ کے نام 5000 سے بھی زائد ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی نام لیں، اس کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ یہ جو فرشتہ آیا ہے ابھی، وہ آتے ہی آپ کے نام عمل میں لکھے گا، ہاں یہ بندہ ذکر کر رہا ہے نام عمل میں، تو آتے ہی فوراً سب سے اوپر والا نام میں کیا لکھے گا کہ یہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ جو فرشتہ بھی جا رہے ہیں اپنی ڈیوٹی سے، یہ بھی اپنے لسٹ میں لکھ کے جائے گا کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے جب میں جا رہا ہوں۔ یہ فرشتہ جو ابھی آیا لکھا سب سے اوپر کہ یہ ذکر کر رہا ہے، کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد پھر یہ لوگ چلے جائیں گے اپنا رجسٹر لے کے، وہاں نیچے لکھ کے، اگر فجر بعد آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو لکھ کے جائے گا کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے۔ سب سے اوپر بھی ذکر آپ کا آ گیا، سب سے نیچے بھی آ گیا۔ فرشتے سے اللہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں گیا تھا تو وہ ذکر کر رہا تھا، میں جب آ رہا تھا تو بھی ذکر کر رہا تھا، تو فرشتے بتائیں گے آپ کے بارے میں۔ اس لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کمپلسری ذکر کرنے کی عادت بنائیں، خالی یہاں جماعت میں اس لیے نہیں، گھر میں بھی رہے تو کریں۔ ہم جوان ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، شادی میں ہیں، بیاہ میں، یہ سب کے چکر مت لگایا کریں، یہ سب ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ تو صرف گزارا کرنے کے لیے ہے، ایسے تھوڑے کہ ہم کروڑوں کی آستی جمع کر لیے تو مریں گے تو وہ آستی قبر میں لے کے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کام چلانے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ اصل جو ہمارا ہے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھے ہیں، ذکر کیے ہیں، عبادت کیے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھے ہیں، یہ والا جائے گا۔ تو اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ ذکر کرنے کی عادت بنائیں گے، تو ذکر کرنے کے لیے ساتھیاں بیٹھ جائیں، چلتے پھرتے بھی جو بھی ہو ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔